تعالیٰ آپ کو تورات دے۔ تو یہ تورات کا ملنا بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑی روحانی نعمت تھی، جس کے اوپر عمل کریں گے دنیا بھی ان کی حسین ہوگی اور آخرت بھی ان کی حسین ہوگی۔ کسی قوم کو کتاب کا ملنا، اللہ کی ہدایات اور احکام کا ملنا، یہ بھی بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا، اے بنی اسرائیلی ذرا یاد کرو ایک اور انعام جو تمہاری پر اللہ تعالیٰ کا ہوا۔ وہ کون سا انعام؟ المن والسلویٰ، تمہاری پر اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ نازل کیا۔ بالکل تم سے پار ہوتے ہیں، وادی سینا کے اندر پہنچتے ہیں، لاکھوں کی تعداد ہے۔ تاریخ کی پہلی بڑی ہجرت تھی، 4,70,000 بنی اسرائیلی تھے۔ ساتھ جو خوراک و اسکاک کا سامان لے گئے ختم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، پریشانی کا اظہار کیا کہ کھانے پینے کی چیزیں تو ختم ہو گئی ہیں، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا، من اور سلوہ کی صورت میں۔ من شبنم کی طرح کچھ قطرے ہوتے، پتوں کے اوپر گرتے اور سفید دھنیا کی شکل اختیار کر لیتے، ان کو وہ حاصل کرتے تھے، ان کی چپاتیاں بناتے۔ علماء لکھتے ہیں کہ یہ شہد کی طرح میٹھا ہوتا من، اور سلوہ چھوٹے چھوٹے پرندے ہوتے تھے بٹیر کی طرح، کثرت کے ساتھ ان کے پاس آتے، اور جب یہ ان کو پکڑنا چاہتے تو بھاگتے بھی نہیں تھے، آسانی کے ساتھ ان کو پکڑتے تھے، ان کو پکاتے تھے، ان کو کھاتے تھے، اور چونکہ جنت کی خوراک تھی، جب بھی کھاتے تو اس کو ان کو لطف آتا تھا، اس کو مزہ آتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے ذرا انعامات کو دیکھیے۔ پانی کا مسئلہ پیدا ہو، صحرائے سینا میں 4,70,000 افراد ہیں۔ کسی علاقے کے اندر اگر اتنا بڑا اجتماع ہو تو ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پانی کا مسئلہ بنا، اللہ کے پیغمبر سے انہوں نے اپنا مسئلہ ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی، اللہ پانی کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لاٹھی پتھر کے اوپر مارو۔ اپنی لاٹھی کو مارا کہ وہ لاٹھی کہ جو کبھی عصا بن جاتی میدان کے اندر، اور کبھی عصا بن کر آیتاب بن کر کے دوسرے جادوگروں کے سانپوں کو کھا جاتی، وہ کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کبھی سمندر کے اندر راستوں کو خشک بنانے کی صلاحیت رکھ دیتا۔ اب فرمایا اس کو مارو پتھر کے اوپر، یہ اس میں سے پانی نکالے گی۔ 12 چشمے اس میں سے نکلتے ہیں، اور ہر قوم قبیلے نے اپنے پانی پینے کی جگہ کو پہچان لیا کہ ہم نے پانی کہاں سے پینا ہے۔ اسی میدان کے اندر علماء یہ لکھتے ہیں کہ 4,70,000 افراد ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اتنی جلدی تو گھر ان کو بن نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے گھر کا انتظام بھی کر دیا کہ جہاں جاتے ہیں اوپر صاحباں آتے ہیں، وہ ان کے اوپر وہ سایہ کرتا ہے، چلچلاتی گرم دھوپ ان کو تنگ نہیں کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر احسان کیا، انعام کیا۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ رات کو ان کے ساتھ نور کا ستون ہوتا تھا، ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس تو کوئی وہاں بلب نہیں ہوتا تھا، کوئی اور چیز تو نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ رات کے ان کے لیے روشنی کا انتظام کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے، انسانوں کے مسائل ہوں، انسان ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ تو مسائل حل کرتا ہے۔ علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ ان کے جسم کے ساتھ جو کپڑے تھے وہ پھٹتے بھی نہیں تھے اور پرانے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں 3-4 دن کے بعد دھونا پڑتا ہے، روٹین کے مطابق گندے ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر بات کے اوپر قادر ہے کہ ان کے جسموں کے ساتھ جو کپڑے تھے وہ پھٹتے بھی نہیں تھے، وہ پرانے بھی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ان کے اوپر انعامات، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہدایت ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے رزق میں سے کھاؤ اور تم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ تو اس وقت ان بنی اسرائیلیوں کو یہ یاد کرا کر موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حقیقت میں ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں غلامی سے نجات دی ہے، فرعون کی غلامی سے نجات ملی ہے، اور آزادی کی زندگی تمہیں نصیب ہوئی ہے۔ اب تمہیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے نظام کے مطابق زندگی گزارو، یہ حقیقی شکر ہوگا۔ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے انعامات میں مزید اضافہ بھی کرتا ہے، لیکن جو لوگ شکر نہیں کرتے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا بھی آتی ہے۔ تو ان کو بھی کہا کہ شکر ادا کرو، مراد اللہ کی بندگی اختیار کرو۔ اور یہ واقعات سنا کر حقیقت میں وہ لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہود کی شکل کے اندر موجود تھے، ان کو بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آبا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کتنے احسانات کیے تھے، ان کا شکر یہ ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آؤ، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں اللہ رب العالمین دنیا کے اندر چین دے گا، سکون دے گا، اور آخرت کے اندر جنت دے گا۔ لیکن اگر مقابلہ کرو گے تو پھر انجام بہت برا ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں سزا دے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی۔ جو مدینہ کے اندر 3 بڑے قبائل تھے یہود کے، تو 2 کو در بدر کر دیا گیا، خیبر کی طرف کھدیڑ دیا گیا، تیسرے کو غزوہ احزاب کے بعد تہ کر دیا گیا۔ جب یہ یہود وہاں بھی شرارتوں سے باز نہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور کے اندر ان کو شام و فلسطین کی طرف بھگا دیا۔ تو اس دور کے اندر بھی یہود اسرائیل کے اندر موجود ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا جو ان کے آبا کے اوپر ہوئی ہیں، جب ان کے آبا مسلمان تھے حقیقی، اگر ان کو یاد کریں تو ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، مسلمان ہو جائیں، اور جس اقصیٰ کے اوپر یہ بمباری کر رہے ہیں اسی کی حفاظت کا کام کرنے والے بن جائیں، ان کی دنیا بھی حسین ہو جائے گی۔
آخرت بھی حسین ہو جائے گی۔ یہ برحق مسلمان ہو جائیں تو یہ فلسطین ان کا گھر ہو جائے گا، اس کی حفاظت کرنے والے بن جائیں تو یہ ان کی جگہ ہو جائے گی۔ لیکن اگر راہ راست کی طرف نہیں آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حماس کو ہمت دے گا، ان کا کچومر نکالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا کچومر نکالا تھا۔ مدینہ کے اندر پہلے صحابہ تھے، رسول اللہ تو باہر سے آئے تھے، لیکن اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی قوت دے دی تھی کہ ان کو کھدیڑ دیا مدینہ سے، خیبر کے اندر جا کر آباد ہوئے۔ اور تیسرا جو بنو قریظہ کا گروہ موجود تھا، غزوہ احزاب کے بعد ان کو تہہ کیا گیا۔ تو اب بھی ان کے پاس موقع ہے، مسلمان ہو جائیں، ہدایت کی طرف آ جائیں۔ جہاں پر بمباریاں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مسلمانوں کے تحفظ کا کام شروع کر دیں، مساجد کی حفاظت کا کام شروع کر دیں۔ جس وقت بھی یہ موت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول کرے گا، دنیا میں بھی حسین ہوں گے، کامیاب ہوں گے آخرت کے اندر بھی۔ لیکن اگر اسی طرح بمباریاں کرتے رہے تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ ان کے لیے صلاح الدین ایوبی پیدا کرے گا، جو ان کو کڑی سزا دے گا اور ان کو وہ نشان عبرت بنائے گا۔ زمانوں کے اندر ایسا ہوتا رہا ہے، ہٹلر نے بھی ایک دور کے اندر ان کی تباہی مچا کر رکھ دی تھی۔ تو ایسا تو ہوتا ہے جب ظلم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی کو ہمت دے گا کہ جو ان کو سزا دے گا۔ کلو کھاؤ من طیبات، پاکیزہ چیزیں، یہ